اور پھر دیکھیے امام مجتبیٰ کی ہستی، کیا طاقت و اختیار، شام تک گئے ہیں حاکم شام کو روکنے کے لیے، کیونکہ وہ یزید کو کراؤن پرنس بنا رہا تھا، اس کے لیے ولایت عہدی کے لیے بیعت لے رہا تھا۔ مولا نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں تجھے کام کرنے نہیں دوں گا۔ تو جیسے ہی مولا شام گئے نا، ایک فرد کو، اپنے غلام کو لے کے گئے تھے، ایک غلام کو، وقت نہیں بچا میرے پاس، میرا مسلسل سفر ہے، ایک غلام کو لے کے گئے شام۔ طاقت و اختیار دیکھو امامت کا، شجاعت حسن کا وارث ہے۔ اور امام جیسے پہنچے تو اس کے اسپائز نے، جاسوسوں نے بتلا دیا کہ بھئی یہ اس طرح حسنات، اس نے کہا سب اپنے باپ داداؤں کو لے کے فخر شروع کر دینا۔ سب نے امام حسن جیسی وارد ہوئے دربار میں فخر شروع کر دیا۔ امام مجتبیٰ سنتے رہے اور فرمایا حمد و صلاح کی کہ جس نے ہمارے اتنے فضائل بیان کیے کہ اگر ہم یہاں کھڑے ہو کر سال ہر سال اپنی ان فضیلتوں کو بیان کریں تو وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور پھر امام مجتبیٰ نے فرمایا آپ کی توجہات، اختیار بتا رہا ہوں، اسی کے گھر میں جا کے، اسی کے گھر میں جا کے امام مجتبیٰ فرما رہے کہ سن اور اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھ کہ میں اپنے بابا علی مرتضیٰ، توجہ ہے، میں اپنے بابا علی مرتضیٰ سے لے کر جناب آدم تک اپنے باپوں کے شجروں کو بیان کرتا ہوں، اور اپنی ماں فاطمہ سے لے کر جناب حوا تک اپنی ماں کے کردار کو تیرے دربار میں علل اعلان بیان کرتا ہوں۔ اے حاکم شام، اپنے درباریوں سے کہو اپنی ماں کے کردار اعلان سے نہیں، میرے کان ہی میں بیان کرتے ہیں۔ یا صاحب، اختیار سمجھا رہا ہوں امامت کا میرے بھائی، اس لیے میں نے کہا تھا امام بے کس ہو سکتا ہے، بے بس نہیں ہوتا، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور پھر مولا نے فرمایا جانتے ہو نحن اولاد الامجاد، امجاد جمع ہے مجید کی، شام والوں سنو، ہم مجید کی اولاد ہیں، قرآن مجید، عرش مجید۔ شام کا دربار تھا، کوئی تو اٹھتا کہتا ابو طالب کو مجید نہیں مانتے، کوئی تو اٹھ کے کہتا کہ ابو طالب کو مجید نہیں مانتے۔ اب مولا نے فرمایا، مزاج نے کروٹ لیا، مولا نے فرمایا سنو سنو، اگر میں چاہوں، یہ جملہ تو سب نے سنا ہوگا، اگر میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ بس اسی اسنا میں ایک کم نصیب اٹھا، اور اٹھنے کے بعد کہنے لگا یبن ابی تراب من یقدر علی ذلک، ابو تراب کے بیٹے اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ یعنی یہ مظہر کن فیکون ہے امام حسن۔ مولا نے نہ تسبیح اٹھائی، نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، نہ نماز کے لیے مصلی بچھایا، بس جملہ کہا اما تستحی نہ تقعدی بین الرجال، تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے حیا نہیں آئی؟ اتنا کہنا تھا کہ جلد بدل گئی، جانے لگا تو امام نے آواز دے کے کہا سزا تو حجت کو بھونکنے کی پوری سن لے۔ کہا اور بھی کچھ باقی ہے؟ کہا گھر میں جسے بیوی چھوڑ کے آیا تھا میں نے اسے مرد بنا دیا ہے۔ تو یہ شک کی بیماری سے دور رہنا، ایسی خطرناک بیماری ہے یہ شک کی بیماری۔